متعدد خطبے ہیں. میں چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتا تھا. آپ کی اسی مبارکہ میں میرا پہلا اتفاق ہے، لیکن اب ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں چاہ رہا تھا کہ ان حالات پہ بھی بولتا. مجھے نہیں معلوم اب میں اپنے موضوع ہی سے متعلق صرف رہوں یا اور موضوعات کو چھیڑ سکتا ہوں، تو دیکھوں گا، آہستہ آہستہ دیکھتا ہوں. تو عزیزان گرامی، مولا کے متعدد خطبے ہیں لیکن مولا کی دعائیں زیادہ ہیں، خطبے کم ہیں. مولا کے خطبوں پہ پابندی تھی، تو جب چوتھے امام کے خطبوں پہ پابندی لگی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے تم خطبوں پہ پابندی لگا سکتے ہو، دعاؤں پہ تو پابندی نہیں لگا سکتے. مولا نے دعاؤں کے ذریعے تبلیغ کی. مولا کی دعائیں ایسی ہیں جن میں توحید بھی ہے، ان میں اللہ کی صفات کو بھی بیان کیا ہے. مولا نے رسالت اور رسول خدا کی عظمت کو بیان فرمایا، امامت و ولایت کو بیان فرمایا، اور تمام کے تمام حالات کے اوپر دعاؤں میں ایسی تبلیغ کی ہے کہ جو بھی دعائیں پڑھتا ہے سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے جس کی دعائیں ایسی ہوں. اگر کبھی انہیں خطبہ دینے کی مہلت ملتی تو کیسے خطبہ دیتے. عزیزان گرامی، امام علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے وہ مطالب بیان فرمائے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر جب امام کی اس صحیفہ سجادیہ کا انگریزی میں ترجمہ کیا گیا، اب سے تقریباً 30-35 برس پہلے، ولیم چٹک بہت بڑا پروفیسر آکسفورڈ یونیورسٹی کا تھا، اس کو شیعوں نے کہا کہ اس کا ترجمہ انگریزی میں کر دیا جائے تاکہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی زبان میں ترجمہ ہو کہ مولا کی دعائیں جیسی ہیں ویسا ہی انگریزی میں ترجمہ ہونا چاہیے. تو تقریباً اب سے 35 برس پہلے جب لوگوں نے ان دعاؤں کو پڑھا تو ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد ایک عیسائی نے بہت بڑے ایک اخبار میں دی گارڈین میں ایک مقالہ لکھا تھا کہ میں نے پچھلے دنوں مسلمانوں کے ایک پیشوا سید الساجدین کی دعاؤں کو پڑھا ہے، سامز آف اسلام کے نام سے انگریزی میں ترجمہ ہے صحیفہ سجادیہ کا. پڑھنے کے بعد پتہ چلا مسلمانوں میں کوئی ایسی توحید بیان کرتا ہے جیسے حضرت عیسیٰ بھی بیان نہیں کر سکتے. عیسائی لکھنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایسی توحید بیان کی امام سجاد علیہ السلام نے جیسی کوئی بیان نہیں کر سکتا. اور میرا تعجب بڑھ گیا جب یہ پتا چلا کہ یہ دعائیں انہوں نے سکون سے نہیں مانگی، قید سلاسل میں دعائیں مانگی ہیں. جس کی قید کی دعائیں ایسی ہیں. اللہ صلی محمد اللہ. عزیزان گرامی، مسلسل مجالس پڑھ کے میرا گلا اور سینہ ساتھ نہیں دے رہا. میری آواز انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سب تک پہنچ رہی ہوگی. عزیزان گرامی، مولا کی دعائیں دیکھیں، ایک مرتبہ انسان ہر آدمی چاہتا ہے جو علمی کام ہوتا ہے نا اس میں سکون چاہیے ہوتا ہے، بلکہ فلسفے میں کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیانی خلا چاہیے کتاب لکھنے کے لیے. جس امام کی فی البدی دعائیں وہ بھی قید میں ایسی ہوں، اگر انہیں لوگوں نے سکون دیا ہوتا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے. میں ایک جملہ پیش کر کے مولا امیر المومنین کا پیش آگے بڑھتا ہوں. مولا فرماتے ہیں لو جعلت لی الوسادہ، اگر میرے لیے تکیہ لگا دیا جاتا اور مجھے علم کو نشر کرنے کی مہلت دی جاتی، جنگوں میں نہ گھسیٹا جاتا، تو میں اہل توریت کو توریت سے جواب دیتا، اہل زبور کو زبور سے جواب دیتا، اہل انجیل کو انجیل سے، اور قرآن والوں کو قرآن سے، اور جو کسی کتاب کو نہیں مانتے انہیں عقل سے ایسا جواب دیتا کہ ہر آدمی کہتا علی کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے. اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں اور علی توجہ فرما رہے ہیں سے جانے گا. اب آواز بہتر ہو گئی، مجھے اپنی آواز بھی اب آ رہی ہے. پہلے تو چیخ چیخ کی اپنی آواز آ رہی تھی، یہی پوچھ رہا تھا. مجمع چلے گا میرے ساتھ؟ آواز بہتر ہے یا زیادہ ہو گئی ہے؟ عزیزان گرامی، جو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں اسے غور سے سن لیجئے گا. مولا سجاد کی دعائیں ایسی دعائیں ہیں جنہیں آج پڑھنے کے بعد ہر آدمی کہے گا کہ مولا نے سائنس کو وہ بیان کیا ہے جو سائنسدان نہیں جانتے. یہ میرا جملہ ضائع ہو گیا، میں دوبارہ اس کی وضاحت کر دیتا ہوں.
حضرات گرامی اب تک سائنس سمندر کی گہرائیوں تک نہیں جا سکے. جتنے زمین پہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں اس سے بڑے بڑے پہاڑ سمندر کے اندر ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر جانا بھی چاہیں تو جا نہیں سکتے. لہریں اتنی تیز ہیں کہ مچھلیاں اگر اوپر آنا چاہیں تو انہیں تباہ کر دیں، اور انسان اگر سمندر کے نیچے جانا چاہے تو برباد ہو جائے گا. لہریں اتنی ہیں کہ انسان کو ختم کر دیں گے، کوئی نہیں جا سکتا. چوتھے امام فرماتے ہیں تعریف اس خدا کی جس نے سمندروں کی گہرائیوں میں وہاں پہ بسنے والی مخلوقات کو ہوا بھی دی، خوراک بھی. وہ مچھلیاں اوپر ہی نہیں آ سکتی تو انہیں ہوا کیسے ملتی ہے؟ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں. انہیں وہاں ہوا کیسے ملتی ہے؟ چوتھے امام فرما رہے ہیں اللہ نے وہاں ہوا دی ہے. سائنس نے تحقیق کی کہ کچھ مچھلیوں کے اپنے جسم سے ہوا نکلتی ہے، اور زمین میں پودے ہیں ان سے ہوا نکلتی ہے، زمین میں آکسیجن ہے وہاں سے ہوا اٹھتی ہے. ان مچھلیوں کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے ہر جگہ سے آکسیجن لے لیتی ہیں، خود پانی سے. چوتھے امام فرما رہے ہیں تعریف اس خدا کی جو سمندروں کی گہرائیوں میں بسنے والی مخلوقات کو وہاں پہ خوراک بھی دیتا ہے، ہوا بھی. میرے جملے پہنچ رہے ہیں تجانے گرام؟ ایزانے گرامی یہ عظمت ہے. ایک جملے میں گہرائی ہے. توحید کو سمجھنے کے لیے مولا سجاد کے خطبوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مولا کی دعاؤں میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے. تعریف کرتے ہیں جب کہتے ہیں پروردگارہ میں تجھ سے مانگتا ہوں محمد و آل محمد کی وساطت سے. توجہ، کون ہے امام سجاد؟ خود آل محمد میں. توجہ، مولا کہتے ہیں پروردگارہ تجھ سے محمد. دعائیں مکارم اخلاق اٹھائیے اور دعائیں اٹھائیے، ہر جگہ شروع کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ، نہ کوئی بیچ میں اور ہے، بس اللہ ہے، محمد ہے اور آل محمد. نماز میں بھی یہی درود ہے. اور نماز پڑھنے والوں، تمام کی تمام دنیا نماز پڑھتی ہے. شیعہ سنی تشہد میں جب صلوات پڑھتے ہیں تو یہی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور مسلمان بھائی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، پروردگارہ محمد اور ان کی آل پہ درود بھیج. بس اللہ ہے، محمد ہے اور آل ہے، بیچ میں اور کوئی نہیں ہے، کوئی الا بلا نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے بعد؟ جب بیچ میں کوئی ہے ہی نہیں، جب نماز میں اور کوئی نہیں ہے تو نماز کے بعد اوروں کے پاس کیوں چلے جاتے ہو؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ جب نماز میں اور کوئی نہیں، صرف اللہ، اس کا حبیب. عزیزان گرامی نماز میں ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں نہیں صرف اللہ سے مانگو، کسی اور کی. بھئی نماز سب سے بڑی عبادت مانتے ہو؟ جب نماز ہی میں اللہ کے ساتھ محمد اور آل کا نام لے رہے ہو، نماز سے نکالو پھر دیکھتے ہیں نماز ہوتی ہے یا نہیں. چل رہے ہیں حضرات؟ جب نماز میں پیغمبر کا نام نہیں نکال سکتے، آل پیغمبر کو نہیں نکال سکتے، تو نماز کے بعد کیوں موت پڑھنے لگتی ہے؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا میں سخت جملے پڑھوں گا، اور آپ حضرات نے مجھے کہیں پہ جو آگے بیٹھے میرے بزرگ انہوں نے مجھے شاباش بھی دے دی تھی، پڑھ لیجیے ہم سنیں گے. باب آپ حضرات میرا ساتھ دیں گے، میں جملے پیش کر رہا ہوں. مولا سجاد نے اپنی دعاؤں کے ذریعے آل محمد کا تعارف کروایا. پروردگارہ میں تجھ سے مانگتا ہوں محمد و آل محمد کے صدقے میں، ان کے واسطے سے. توجہ، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ. اللہ نے قرآن نازل کیا، سب سے بڑا فیض جو اللہ نے دیا وہ قرآن. وہ بھی ڈائریکٹ نہیں دیا، اللہ نے پہاڑ پہ نازل کر کے نہیں کہا جاؤ پہاڑوں سے لے آؤ، غاروں سے لے آؤ، سمندروں سے لے آؤ. اللہ سورہ حشر میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. ایکو بند کر دیں گے، میری رفتار اور بڑھ رہی ہے اور ایکو مجھے سوٹ نہیں کرتا. عزیزان گرامی یہ جملہ مجلس کا نہیں تھا، توجہ حاصل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے سورہ حشر میں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہاڑ میں طاقت نہیں قرآن لینے کی، محمد مصطفیٰ کے دل پہ قرآن آیا. قرآن کی طاقت صرف حبیب خدا کے دل پہ ہے، ان کے دل میں اتنی طاقت. اللہ نے فیض دیا قرآن جیسا، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں.
اللہ نے قرآن جیسا سب سے بڑا فیض دیا، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں، حبیب خدا کے ذریعے وارث بنایا آل محمد کو۔ جب اللہ نے قرآن ڈائریکٹ نہیں دیا، نماز ڈائریکٹ نہیں دی، کچھ بھی ڈائریکٹ نہیں ملا، ساری عبادتیں پیغمبر کے ذریعے، جب وہاں سے سب کچھ وسیلے سے آ رہا ہے تو یہاں سے کیسے جا سکتا ہے بغیر وسیلے کے؟ دعا قبول کروا لو بغیر وسیلے کے، نماز قبول کروا لو بغیر وسیلے کے۔ عزیزان گرامی، یہاں تک معصوم فرماتے ہیں نماز تب تک حجاب میں رہتی ہے جب تک آل محمد پہ درود نہ ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، ہر چیز جو اللہ نے نازل فرمائی ہے وہ واسطے وسیلے کے ذریعے۔ عالم اسباب ہے، دنیا میں کوئی نہیں آیا بغیر وسیلے کے۔ ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے دنیا میں آیا ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، جو بزرگ ہیں وہ تو فوراً پہنچ جائیں گے، بچوں اور نوجوانوں کے لیے میرے بچے اگر ان جملوں پہ غور کر لیں۔ اللہ نے سارے فرشتے خلق کیے، جن خلق کیے، فرشتے، چلیں جنوں کی مثال نہیں دیتا، فرشتے خلق کیے ایک کن سے، نہیں پہنچا سکا۔ کوئی فرشتہ ماں باپ سے نہیں آیا، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ فرشتے ماں باپ سے پیدا نہیں ہوئے کہ پیدا ہوں پلے بڑے جوانوں، اللہ کن کہتا رہا، خلق ہوتے رہے۔ سارے فرشتے بغیر واسطے کے، تو اللہ انسان بھی بغیر واسطے کے بنا دیتا۔ اللہ جانتا تھا فرشتے بغیر واسطے کے بھی مانیں گے، مجھے بھی، میرے محمد کو بھی، میرے علی کو بھی، یہ انسان ہے جو نہیں مانیں گے۔ ہمارے ماں باپ ہمیں جیسے گنہگار، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا ذریعہ ہے، احترام کرو۔ بڑے بڑے یہاں علماء موجود ہیں، جید ہستیاں موجود ہیں۔ اللہ نے ماں باپ کیسے ہیں؟ معصوم نہیں ہے ہمارے ماں باپ، ہمارے ماں باپ ہمیں جیسے۔ اللہ نے کہا لیکن تمہارے ماں باپ، احترام واجب۔ قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل کی آیت، سورہ اسراء کی آیت، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حتمی فیصلہ کیا کہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے، اور والدین کا احترام کرو گے۔ توجہ، والدین کا احترام کرو گے۔ رسول خدا فرماتے ہیں، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں، انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، اللہ فرما رہا ہے اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ یہ کون سے والدین ہیں جن کے لیے اللہ فرما رہا ہے میری عبادت کے بعد؟ ہر آیت کی 5 امام فرماتے ہیں ایک ظاہری تفسیر ہے، ایک باطنی تفسیر ہے ہر آیت کی۔ للقرآن ظہر و بطن، قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ مولا فرماتے ہیں وہ جو باطن ہے اس کا ایک اور باطن ہے، اور اس باطن کے باطن کا ایک اور باطن ہے۔ ظاہر ایک ہے، باطن 70۔ ہم اگر ایک صرف باطن پیش کر دیتے ہیں تو کئی لوگ پریشان، ایک باطن پیش کر دے کئی لوگ، اور اگر معصوم 70 باطن بیان کریں کئی دماغ اڑ جائیں گے بھئی، اگر میرے جملے پہنچ جائیں۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن ہمارے لیے تو آیا ہے ہدایت کے لیے، دراصل تو آل محمد سمجھائیں گے۔ یہ جو چوتھے امام علیہ السلام نے ہمیں قرآن پیش کیا، میں خطبے کے جملے پیش کرنا چاہتا تھا جس کا میں نے عنوان قرار دیا ہے، اگر وہ میں وضاحت کر سکوں۔ آج میں جانتا ہوں 15-20 منٹ گزر گئے ہیں، مجھے اس میں 1 گھنٹہ چاہیے تھا، مجھے نہیں معلوم کتنی دیر تک آپ لوگ سنیں گے۔ عزیزان گرامی، مولا فرما رہے ہیں کہاں؟ دربار یزید میں۔ مولا کے کئی خطبے ہیں، وہ افراد جو کہتے ہیں نا کہ مولا سجاد علیہ السلام علیہ باللہ کہ آپ نے بیعت کر لی تھی، میں آج بیعت کا جنازہ نکالنا چاہ رہا ہوں۔ تو آج یزید کی تو دھجیاں اڑا چکے ہیں ہم، مزید یزید کی دھجیاں آج اڑانا چاہیے۔ دل کر رہا ہے کہ یہ جو پاکستان میں ٹرینڈ چل رہا ہے نا کہ یزید کو رضی اللہ منوا لیں گے،
یزید تو کیا تم اس کا باپ بھی نہیں منوا سکتے؟ بس بھائی جو ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کروں اسے قبول فرمائیے گا۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ دربار یزید میں مولا سجاد علیہ السلام اول سفر، پہلی سفر کو 61 ہجری جمعے کا دن تھا۔ تمام شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے جمعے کا دن تھا جب بیبیاں مولا سجاد کے ساتھ دربار میں لائی گئی، جمعے کا دن تھا، اور ایک خطیب خطبہ دے رہا تھا اور اس میں مولا علی کا نام لے کے، مولا حسن مولا حسین کا نام لے کے توہین کر رہا تھا۔ مولا علی کی اس نے توہین کی، پھر وہ جملے نہیں میں دہرانا چاہتا۔ مولا حسین کے لیے کہا کہ وہ باغی تھے، تو مولا سجاد زنجیروں میں گلے میں توق، آپ نے فرمایا میں بھی بولنا چاہتا ہوں۔ یزید نے ایک مرتبہ اپنے فوجیوں کو اشارہ کیا انہیں بولنے مت دینا۔ مولا کے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں، سارے فوجی آگے بڑھے، کہا نہیں آپ کی زنجیروں میں ہاتھ ڈالا، آپ کو بولنے کی اجازت نہیں۔ جب مولا سجاد پہ پابندی لگی جناب زینب کھڑی ہو گئی۔ جب پہلے علی پہ پابندی تھی تو فاطمہ الزہرا نے خطبہ دیا تھا، اب جب چوتھے علی پہ پابندی لگی تو ثانی زہرا کھڑی ہو گئی، اور بی بی نے کھڑے ہونے کے بعد ایک مرتبہ فرمایا، کس سے؟ یزید سے، جو ایک بلندی پہ بیٹھا تھا، ایک اس نے بنا رکھا تھا۔ آپ آج بھی جائیں گے نا تو آپ کو دربار یزید میں نظر آئے گا کہ جس مقام پہ وہ ملعون بیٹھا تھا، تو ایک مرتبہ بلندی پہ بیٹھا تھا، وہیں سے اس نے اشارہ کیا کہ نہیں انہیں بولنے مت دو۔ دیکھیں یزید بار بار بی بی سے کلام کرتا تھا، بی بی جواب نہیں دیتی تھی، یہاں تک کہ اس نے بی بی کو سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا، بی بی نے یزید کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں کہہ گیا، آپ نے سن بھی لیا۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے، نواسی رسول نے، یزید کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب، لیکن مسلمان کے سلام کا، مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ نبی کی نواسی نے یزید کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے جناب زینب نے یزید کے سلام کا جواب نہیں دیا، یعنی جناب زینب اسے مسلمان نہیں سمجھتی تھی۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ، اگر جناب سرور کائنات کی نواسی جناب زینب کبریٰ یزید کو مسلمان نہیں سمجھ رہی، سلام کا جواب نہیں دے رہی، اور مسلمانوں اس یزید کو رضی اللہ نہ لکھنا۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ بی بی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ یزید جب روکنے لگا جناب زینب کبریٰ کو، بی بی نے ایک مرتبہ یزید کی طرف دیکھا، کہا کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ اور ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد کہا یبنت طلقاء، او طلقاء کے بیٹے تو مجھے روکے گا؟ بھول گیا اپنے اجداد کو، تو کن کی اولاد ہے؟ میں بہت زیادہ کھل کے پیش کر رہا ہوں۔ جناب زینب نے فرمایا یبنت طلقاء، روک سکتا ہے تو روک کے دکھا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ اللہم محمد وآلہ۔ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، میں جس محبت سے آپ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما رہے ہیں، میں ممنون ہوں آپ کا۔ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا یبنت طلقاء، بھئی یہاں بڑے بڑے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے بڑے بڑے خطبہ کو سنا ہوگا، مجھے حقیر کے چند جملے سن لیجئے۔ بی بی نے ایک مرتبہ یزید سے کہا یبنت طلقاء، طلقاء جمع ہے طلیق کی۔ طلیق کہتے ہیں جب دو افراد میں جنگ ہو، ان میں سے ایک دوسرے کو زیر کر کے سینے پہ پاؤں رکھ کے جا نہیں مارتا۔ توجہ، بی بی نے فرمایا یبنت طلقاء، او یزید بھول گیا فتح مکہ پہ میرے بابا نے تیرے اجداد کو جانے دیا تھا، تو ان کی اولاد ہے، میں علی کی بیٹی ہوں۔ بے شمار توجہ فرما رہے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا یبنت طلقاء، او طلقاء کے بیٹے، میں خطبہ دوں گی۔ دیکھیں جناب زینب ماحول بنا رہی ہیں تاکہ یزید روک نہ سکے۔ بھئی آپ بزرگوں کی قبلہ کی سب کی مجھے دعائیں چاہیے اس جملے پہ۔
رفتار زیادہ تو نہیں ہے میری، میرے الفاظ سب کو سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا روک سکتا ہے یزید تو روک کے دکھا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ یزید نے فوجیوں سے کہا آگے بڑھو، سب نے ہاتھوں میں تازیانے لیے آگے بڑھے بی بی کو روکنے کے لیے۔ سارا دربار بول اٹھا، 700 کرسی نشین تھے، ہزاروں افراد کھڑے تھے، سارے دربار نے کہا یزید یہ خاتون ہے، بوڑھی ہے، رسیوں میں ہے، یہ کیا بگاڑ لے گی، بولنے دے۔ لیکن جناب زینب نے ماحول ایسا بنا دیا تھا، سارا درباری یزید کے، دربار یزید کا، تخت یزید کا، تاج یزید کا، سکہ یزید کا، فوج یزید کی، سارے حمایت کر رہے ہیں جناب زینب کی۔ اس سے بڑی فتح کیا ہوگی جناب زینب کی؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے جب ماحول بنایا نا کہ میں بولنا چاہتی ہوں، تو ایک مرتبہ سارے کہنے لگے بھئی بولنے دے یزید، یہ خاتون کیا کر لیں گی؟ یزید نے کہا تم نہیں جانتی یہ کس کی بیٹی ہے۔ میں جملوں پہ غور کیجئے گا، تم نہیں جانتے یہ کس کی بیٹی ہے، جب بھی ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے میرے خاندان کو نابود کر دیتا۔ جیسے ہی یزید نے کہا نا ان کے خاندان سے جو بھی بولتا ہے میرے خاندان کو نابود کر دیتا، تو ایک مرتبہ دربار نے کہا یہ قیدی ہیں، کیا بول پائیں گی، بولنے دے۔ بی بی نے ایک مرتبہ خطبہ شروع کیا، کہا تعریف اس خدا کی جس نے عزتیں ہمیں دی۔ میں کیسے پیش کروں بھئی، سارے مجمع کی توجہ، بی بی کی عظمتیں کتنی، کہا تعریف اس خدا کی جس نے عزتیں ہمیں دی۔ یزید تخت پہ بیٹھ جانے سے عزت نہیں آتے، کچھ قیدی ہوتے ہیں پھر بھی باعزت، کچھ تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں پھر بھی ذلت۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے کہا تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں آل محمد کو عزتوں سے نوازا اور میرے بھائی کو وہ شرف دیا جو کسی کو نہیں دیا، شہادتیں میرے بھائی کے حصے میں آئیں، کرامتیں میرے بھائی کے حصے میں آئیں۔ جناب زینب خطبہ دینے لگی، مجمع کہنے لگا یزید نے تو بتایا تھا باغی ہے، اور یہ بی بی کہہ رہی ہے یہ نبی کی نواسی ہے۔ سارا ماحول بدلنے لگا۔ بی بی نے ایک مرتبہ رسالت کو بیان کیا، اور ایک جملہ صرف بی بی کا پیش کر کے آگے بڑھوں گا۔ میں مولا سجاد کے خطبے کو پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن اب ماحول بنا، ایک جملہ بی بی کا سن لیجئے۔ بی بی فرماتی ہیں یا یزید کھد کھیدک وسعا سعیک وناسب جہدک واللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ او یزید تو نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی، تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا، جتنے دھوکے دینے تھے تو نے دھوکے دے لیے، تجھ میں اور طاقت ہے تو اور طاقت لگا دے، خدا کی قسم۔ میں اب قبلہ موجود ہے کیسے پیش کروں بھئی، یہاں پہ بی بی اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، لا تمہو ذکرنا، ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، وَلَا تُمِيتُ وَحْيَنَا، میرے نانا پہ جو قرآن نازل ہوا تھا وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ بھئی سارے مجمع کی توجہ، بی بی فرما کیا رہی ہیں، اب مجمع کیا کہہ رہا ہے، یہ نبی کی نواسی ہو کے اللہ کی قسم کھا لی، کیا کہہ رہی ہیں یہ بی بی، ہم مٹنے والے، آپ سلامت رہیں۔ بھئی آپ لوگ جو میرے جملوں پہ پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام۔ بھئی اب سارا مجمع یزید کا دربار تھا، اب وہ سوچ رہے ہیں بھائی مارے گئے، بیٹے مارے گئے، مٹ تو گئے، یہ اللہ کی قسم کھا کے اتنی بڑی بات کہہ گئی بی بی، توجہ۔ اب وہ سارا دربار پریشان تھا، کہہ کیا رہی ہیں یہ بی بی، اللہ کی قسم ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ بی بی فرمائی رہی تھی یزید یہی شام ہوگا، نہ تیرا تخت ہوگا، نہ تیرا نام ہوگا، نہ تیرا سکہ، اسی شہر میں ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب۔ سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید، ترحب بکم، لکھا ہوگا سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید۔ عزیزان گرامی، آپ کیونکہ آج 1400 سال بعد سن رہے ہیں جب سب کچھ ہو چکا، اس لیے آپ تعریف کر رہے ہیں۔ اس زمانے کے لوگ پریشان ہو گئے، یہ نبی کی نواسی ہو کے اللہ کی قسم کھا کے کیا کہہ رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، لوگ کہتے ہیں رسول خدا کے پاس علم غیب نہیں تھا، ان کی تو نواسی بتا رہی تھی یزید مٹ جائے گا ہم باقی رہیں گے۔ میرے جملے پہنچ رہے تھے؟ بی بی نے فرمایا
اللہ توجہ فرمائیے سے جانے کے رہا بی بی کے جملے کتنے عظیم جملے ہیں. بی بی فرماتی ہیں خدا کی قسم واللہ خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. میرے جد رسول خدا کا قرآن ختم ہونے والا نہیں. ایسا نہیں بس بھئی میں جو جملے پیش کر رہا ہوں غور کیجئے گا. ایک مرتبہ جیسے بی بی کا خطبہ ختم ہوا نا سارا دربار رونے لگا, سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. یہ بی بی بہت باعظمت ہے, یہ بی بی بہت باعظمت ہے. جب سارا دربار کہنے لگا نا بی بی باعظمت ہے تو بی بی نے ایک مرتبہ اشارہ کیا مولا سجاد کی طرف کا, قم یا سیدی و مولائی, اے میرے سید و سردار, میرے مولا, میرے آقا, میرے امام, کھڑے ہو جائیے اور خطبہ دیجئے. میں جملے کو پہنچا نہیں پایا. وہی دربار جہاں مولا سجاد پہ پابندی لگی تھی جناب زینب نے ماحول بدلا اور کہا مولا کھڑے ہو جائیے. اب سارا دربار کہہ رہا ہے اتنی باعظمت بی بی, اور فرما رہی ہیں کہ میرے امام کھڑے ہو جائیے. اب سوچو وہ کیسا ہوگا جو اس بی بی کا امام ہوگا. میرے جملے پہنچے تھے جانے کے نام میں. جناب زینب نے سارا ماحول بدل دیا. وہ یزید جو کہہ رہا تھا سید سجاد کو اجازت نہیں خطبہ دینے کی, اب اس نے دیکھا اسی کا دربار, ماحول بدل چکا. بی بی نے کہا میرے مولا میرے آقا کھڑے, مولا سجاد کھڑے ہوئے. جیسے کھڑے ہوئے نا مولا کے گلے میں طوق تھا, ہاتھوں میں زنجیریں, سر پہ جلا ہوا عمامہ تھا, پورے بدن پہ چہرے پہ پتھروں کے نشان تھے. سارا دربار کھڑے ہو کے کہنے لگا قیدی منبر پہ آ جائیے, قیدی منبر پہ آ جائیے. کیوں؟ کیونکہ سب دیکھنا چاہتے تھے اس بی بی کا امام کیسا ہے. ہم دیکھ نہیں پا رہے, ہجوم بہت زیادہ تھا. امام کھڑے تھے. ایک مرتبہ کا قیدی, امام نے ایک مرتبہ منبر کو دیکھا, کہا حاضل اعود, اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. توجہ, امام نے فرمایا اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. کیوں؟ کیونکہ وہاں مولا علی کی توہین ہوئی تھی. مولا فرما یہ رہے ہیں جہاں علی کی توہین ہو وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے, جہاں علی کی فضیلت بیان ہو وہ منبر ہے. ایک مرتبہ مولا نے فرمایا ہاں اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. مجمع نے کہا قیدی ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. مولا سجاد منبر پہ آئے. جب منبر پہ آئے تو اب وہ جملے میں سارے نہیں, پورا خطبہ نہیں پڑھ سکتا, وقت نہیں, چند جملے پیش کروں سے قبول فرمائیے. مولا نے فرمایا, اب مولا نے حمد اور اس کے بعد کہا انا ابن محمد المصطفیٰ, میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں, ان کی نسل سے ہوں. انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا, جو معراج پہ گئے نبی اور قاب قوسین او ادنا کی منزل پہ تھے, میں ان کی نسل سے ہوں. اب دیکھیں مولا تعارف کروا رہے ہیں, صرف یہ نہیں کہہ رہے ہیں میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا. توجہ, امام رسول خدا کے فضائل کو اس طرح بیان فرما رہے ہیں تاکہ سارا دربار سنے. وہاں یہودی بھی تھے, عیسائی بھی تھے, مجوسی بھی تھے اور دیگر مسلمان بھی تھے, کچھ ملحد بھی تھے. سب کے سامنے مولا نے تعریف اپنے جد رسول خدا کا تعارف کروایا. کہا میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا جسے اللہ نے چنا, میں اس نبی کا بیٹا ہوں. انا ابن علی المرتضی, میں علی مرتضی کی نسل سے ہوں. بھئی توجہ, اس دربار میں مولا علی کے نام پہ پابندی تھی. یزید کے باپ نے پابندی لگائی تھی میرے دربار میں کوئی علی کا نام نہیں لے گا, نام لے گا تو توہین کرے گا. ایک مرتبہ یزید نے پوچھا آپ کون؟ کا علی ابن الحسین, میں حسین کا بیٹا علی. کا مجھے بتایا تھا کربلا میں مارے گئے, کہ وہ میرے بھائی علی اکبر تھے. کہا یہ سارے سر مردوں کے, ایک بچے کا سر, کا یہ علی اصغر. کہ تیرے باپ کو اور کوئی نام نہیں ملا تھا, ہر بیٹے کا نام علی رکھا. مولا نے فرمایا میرے بابا فرماتے تھے اگر میرے 100 بیٹے ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. اس کا دربار تھا جس نے مولا کے نام پہ پابندی لگائی تھی. دربار اس کا اور علی علی ہو رہا تھا. توجہ فرما رہے ہیں.
بس بھائی مجھ سے زیادہ پڑھا نہیں جا رہا، لیکن پھر بھی میں خون جگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جناب سید سجاد نے اس انداز سے خطبہ دیا، کہا کہ میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی، جس نے دونوں قبلوں پہ نماز پڑھی، جس نے اپنے دشمنوں کے سر کے 2 ٹکڑے کیے۔ مولا نے اس انداز سے خطبہ، انا ابن خدیجہ الکبریٰ، انا ابن فاطمہ الزہرا، مولا نے سب کا تعارف کروایا۔ پھر مولا نے فرمایا مکہ ہمارا ہے، حرم ہمارا ہے، زمزم ہمارا ہے، عرفات ہمارا ہے، مدینہ ہمارا ہے۔ توجہ، مولا نے سب کے لیے کہا یہ سب ہمارے، بتا یزید تیرا کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے مقدس مقامات ہمارے ہیں، صفا ہمارا ہے، منی ہمارا ہے، مروہ ہمارا ہے۔ مولا نے ایک مرتبہ ساری چیزوں کو پیش کیا۔ اب آئیے ذرا اس جملے کی طرف جسے میں نے عنوان قرار دیا تھا، وقت تو تمام ہو گیا، چند جملے، چند منٹ اور زحمت دوں آپ۔ اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اے یزید 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی۔ اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین، اللہ نے علم ہمیں عطا کیا۔ یزید جسے یہ نہ پتا ہو دیوار کے پیچھے کیا ہے، وہ امام نہیں ہوتا، امام وہ ہوتا ہے جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتائے اتنے 1000 کا لشکر ہے، اتنے پہر پہ پہنچے گا، اتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، اتنے بھاگ جائیں گے۔ حضرت گرامی، یہ آل محمد کا مقام، مولا امیر علیہ السلام نے کہا تھا نا جنگی نہروان میں اتنے 1000 کا لشکر، اے جندب اتنے، بھئی تفصیل کا وقت نہیں، تو مولا نے فرمایا یزید اللہ نے علم ہمیں دیا ہے، والحلم بردباری اللہ نے ہمیں عطا کی، بردباری یعنی تحمل، برداشت اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، پتھروں میں امام کو اتنے پتھر مارے گئے پھر بھی امام نے بددعا نہیں دی امت کو۔ عزیزان گرامی، مولا نے پھر بھی کہا پروردگار نے ہدایت فرما، مولا فرما رہے ہیں اللہ نے تحمل ہمیں دیا ہے، والسماحت بزرگواری اللہ نے ہمیں دی۔ بزرگواری، کئی لوگ بزرگ یعنی مولا فرما یہ رہے ہیں بوڑھے ہو جانے سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا، کئی لوگ جوان ہوتے ہیں پھر بھی بزرگ ہوتے ہیں، میں جملہ کہہ گیا ہوں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ والفصاحت، فصاحت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یزید شراب کے نشے میں بیٹھ کے شعر کہنا اور ہے، قید سلاسل میں ہو کے فصیح و بلیغ خطبہ دینا اور ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں فصاحت کے بعد شجاعت، اللہ نے شجاعت ہمیں عطا کی ہے۔ یزید اپنی فوج کے سامنے قیدیوں پہ روب ڈالنا اور ہے، قید سلاسل میں ظالم کو للکارنا اور ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں والمحبت فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ عزیزان گرامی، جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے، دلوں پہ راج کرنا اور ہے۔ اللہ نے دلوں پہ حکومت آل محمد کو عطا کی ہے۔ ان کا زمانہ تھا بنو امیہ کا دور، لیکن جو آل محمد کی عزت تھی وہ اور تھی۔ حکمران، حاکم دشمن تھے اہل بیت کے، بے انتہا دشمن۔ دوسرے جملے کو پڑھوں یا وَفَضِّلْنَا بِسَبْعٍ، بس بھئی اب جو میرے بھائی جو آگے بیٹھے وہ پیش کہہ رہے ہیں کہ پڑھوں، تو بس ایک جملہ اور سن لیجیے، اس ایک جملے کے لیے شاید مجھے 5-10 منٹ چاہیے۔ وَفَضِّلْنَا بِسَبْعٍ، اور ہماری فضیلت ہے کہ 7 ہم میں سے ہے۔ وَفَضِّلْنَا بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ، نبی مختار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ہم میں سے ہے۔ مولا علی نے لکھا تھا نا خط میں، خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا، بنو امیہ کا بنی ہاشم سے مقابلہ نہ کرنا۔ من النبی ومنکم المکذب، ہم وہ جن کے خاندان سے نبی ہیں، تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا، میں نے نام نہیں لیا ہے۔ وَمِنَّا، مولا نے فرمایا تھا جو خط لکھا نہج البلاغہ میں ہے، سید رضی کہتے ہیں اس سے افضل خط نہیں نہج البلاغہ میں۔
مولا فرماتے ہیں کہ منا اسد اللہ و اسد رسولہ، اللہ اور اللہ کے نبی کا شیر حمزہ ہم میں سے. کچھ لوگ پریشان ہو گئے، اللہ کے شیر بہت ہیں، حضرت حمزہ اللہ کے شیر، حضرت جعفر طیار اللہ کے شیر، حضرت عباس ابن علی علمدار اللہ کے شیر، لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب ہے. بھئی آج یقین مانی بالکل طاقت نہیں ہے، پھر بھی میں زور لگا رہا ہوں، جو الفاظ پیش کر رہا ہوں اسے قبول فرما لیجئے گا. مولا نے فرمایا کہ اسد اللہ، اللہ کا شیر ہم میں، اسد اللہ الغالب یعنی اللہ کے سارے شیروں پہ غالب آنے والے صرف علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو عزیزان گرامی، مولا نے خط لکھا تھا، پھر وہاں پہ ایک جملہ اور سن لیجئے، پورا خط نہیں مولا کا پیش کر رہا، یزید کے باپ کو لکھا تھا. مولا نے فرمایا کہ اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا. منا سیدۃ النساء، کائنات کی بیویوں کی ملکہ فاطمہ ہم میں سے ہیں. وَمِنْكُمْ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ، سورہ لہب کے اندر آیت آئی ہے نا کہ ابو لہب کی بیوی کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، میرے نبی پہ کوڑا پھینکتی تھی، وہ جسے خط لکھا تھا اس کی پھپھی تھی. اب رشتے پتہ چل رہے ہیں. ام جمیل، بھئی سارے رشتے جہاں سے گھما پھرا کے دیکھیں گے کوئی رشتہ اچھا نہیں ملے گا. تو مولا نے لکھا تھا کہ ہم میں سے سیدۃ النساء، تم میں حمالۃ الحطب. پھر مولا نے آخر میں لکھا منا سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہم میں سے. منکم صبیۃ النار، تم میں جہنم کے بچے. یزید کی طرف اشارہ ہے. اب مولا سجاد نے وہی الفاظ اپنے دادا کے دہرائی یزید کے سامنے. من النبی، 7 فضیلت ہماری، نبی ہم میں سے، صدیق ہم میں سے. مجمع نہیں ہے اس وقت، مولا فرما رہے صدیق ہم میں سے. اگر علی علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی صدیق ہوتا تو نبی اسے مباہلہ میں لے جاتے. وقت ہے ابھی، چلیے گا. عزیزان گرامی، اب یہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ مولا فرما رہے ہیں کہ نبی ہم میں سے، صدیق ہم میں سے. دیکھیں صدیق اکبر، صدیقہ کبریٰ مباہلہ میں گئے تھے. مجمع کر رہے گا میرے ساتھ. تو عزیزان گرامی، اب جناب مولا کائنات نے فرمایا کہ جو خط لکھا تھا مولا سجاد نے فرمایا نبی ہم میں سے، صدیق ہم میں سے، اللہ کا شیر حمزہ ہم میں سے، جعفر طیار ہم میں سے، اس امت کے سبتین حسن و حسین ہم میں سے. عزیزان گرامی، مولا نے فرمایا وَمِنَّا مَهْدِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے مہدی ہم میں سے. چھٹے امام نے فرمایا تھا بنو امیہ بنی ہاشم 2 خاندان ہیں، ان کے بڑے پیغمبر اسلام کی مخالفت کرتے رہے، پھر مولا علی کی، پھر کوئی مولا حسن کے مقابلے میں آیا، پھر یزید، مولا حسین کے مقابلے میں. ان کا آخری سفیانی ہمارے 12ویں کے مقابلے میں آئے گا. آخری زمانے میں ظاہر ہوگا شام سے، اور وہ سفیانی ہوگا کیونکہ نسل سے ہوگا وہی بنو امیہ کی. مولا نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں صاحب الزمان پھر اسے شکست دیں گے. یہ بعد میں بھی پٹیں گے، پہلے بھی پٹتے رہے ہیں. تو اب تفصیل کا وقت نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، عظمتیں چوتھے امام علیہ السلام. دیکھیں حدیث نبوی ہے، افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجائر. ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد. یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں، مولا سجاد سے بڑا مجاہد کوئی نہیں. آپ نے کلمہ حق بلند کیا. مولا سجاد نے ایک مرتبہ خطبہ دیا کہ یہ سب ہم میں سے ہیں، یہ ہستیاں. جب یزید نے دیکھا نا سارا ماحول بدل گیا، اسی کے درباری اسی پہ لعنت کر رہے ہیں، اسے گالیاں دے رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ بھئی یہ سارا ماحول میرے خلاف، کیا کروں؟ روکتا ہوں تب بھی مجمع روکنے نہیں دیتا کہ خطبہ رکوا دوں، اور اگر بولنے کی کوشش کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں انہیں بولنے دے. اس نے کہا کیسے روکوں؟ ایک مرتبہ کہا مؤذن اذان دے دے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. مؤذن سے کہا اذان دے. اب پتہ چلا یہ بے وقت اذانیں آل محمد کے خلاف دی جاتی ہیں. جملے میرے پہنچ رہے ہیں؟
اذان گرامی ایک مرتبہ یزید نے کہا مؤذن اذان دے. مؤذن آگے بڑھا کہا کون سی اذان؟ ابھی تو ظہر ہوئی ہے، عصر کا وقت نہیں ہوا. تو یزید نے کہا مؤذن اذان دے. ماحول ایسا ہے کہ اگر اذان نہیں دے گا تو اذان شروع کر دے، تو میرا درباری اذان شروع کر. مؤذن نے اذان شروع کر دی. امام ممبر پہ ہیں. مؤذن نے کہا اللہ اکبر. امام ممبر سے نہیں اترے کیونکہ نماز کا وقت نہیں تھا. سارے مجمع کی توجہ. چوتھے امام ممبر پہ ہیں. ایک مرتبہ مؤذن نے کہا اللہ اکبر. امام نے کہا جل جلالہ. اب سارا مجمع مؤذن کو نہیں دیکھ رہا، امام کی طرف دیکھ رہا ہے. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ. توجہ، جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام. ایک مرتبہ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. جیسے ہی کہا نا، امام نے کہا مؤذن رک. مؤذن رک جا. امام نے کہا یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ اب یزید کی زبان پہ تالے پڑے ہوئے تھے، بولا تو جا نہیں رہا تھا، زبان بھاری ہو گئی تھی. اس نے کہا کیا کہوں، جو بھی کہوں گا میں ہی ذلیل ہوں گا. خاموش رہا. امام نے کہا اگر تو کہتا تیرے جد ہے تو تو جھوٹا ہے، اور اگر مانتا ہے میرے جد ہے بتا ہمیں دربار میں قیدی کیوں بنا کے لایا؟ سارا دربار ایک مرتبہ چیخنے لگا یزید تو نے کہا تھا یہ باغی ہے، وہ بتا رہے ہیں ہم آل محمد ہیں، ہم اہل بیت رسول ہیں. بھئی میں مصائب شروع کر رہا ہوں لیکن ایک جملہ اس سے پہلے. ایک یہودی کھڑا ہوا اور اس نے کہا یزید اگر حضرت موسیٰ کی نسل ہمارے پاس ہوتی ہم ان کا احترام کرتے، یہ تو تمہارے نبی کے نواسے کا بیٹا ہے. یزید نے ایک مرتبہ چیخ کے کہا اس یہودی کو دربار سے باہر لے جا کے قتل کر دو. کچھ فوجیوں نے اس یہودی کو گرفتار کیا. ایک عیسائی کھڑا ہو گیا. اس عیسائی نے کہا یزید حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی، اور شادی نہیں کی تھی. آسمان پہ اٹھا لیے گئے جوانی میں 33 برس کے. یزید حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی، اگر ان کی سواری بھی ہمارے پاس ہوتی جس پہ جناب عیسیٰ نے سواری کی تھی ہم اس کا بھی احترام کرتے. یہ نبی عیسیٰ کی سواری ہے، یہ تو تمہارے نبی کی آل ہے، تو اپنے نبی کی آل کو درباروں میں لے آیا ہے. یزید نے کہا اس عیسائی کو بھی باہر لے جا کے مار دو. عزیزان گرامی جب ماحول سارا یزید کے خلاف ہو گیا تو چیخ چیخ کے کہنے لگا میں نے نہیں مارا. دیکھا کہ لوگ مجھے مارنے لگے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں. کہا میں نے نہیں مارا، عبید اللہ ابن زیاد نے مارا ہے حسین کو، عمر ابن سعد نے مارا ہے حسین کو، میں نے نہیں مارا. اب آج بہت سے پاکستان میں لوگ کہہ رہے ہیں یزید تو خود کہہ رہا تھا میں نے نہیں مارا. اس نے تب کہا جب دیکھا بغاوت ہونے والی ہے. میرے جملے پہنچ گئے عزیزان کرامی؟ میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں. میں نے مصائب کے لیے چند جملے پڑھے تھے. مجھے بتایا گیا آج مولا کا تابوت برآمد ہوگا. بھئی یہ قدیمی امام بارگاہ ہے. مجھے پتا چلا آج یہاں تقریباً 70-80 برس سے مجالس ہو رہی ہیں، اور ابھی مجھے راستے میں میرے بھائی بتا رہے تھے کہ خواتین کے لیے بھی بندوبست کیا گیا ہے. آج کوئی مرد پرسہ لینے آئے نہ آئے، آج شام کی بیبیاں ضرور آئیں گے، آج جناب زینب ضرور آئیں گی، آج جناب سکینہ ضرور آئیں گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزیزان گرامی آج مولا سجاد کی شب شہادت ہے، بہت سخت رات ہے. ایسی شب ہے جس میں مولا کو زہر دے دیا گیا ہے. عبد الملک ابن مروان نے زہر دیا. آپ جانتے ہیں نا مولا کا جب آخری وقت تھا مولا نے بلایا اپنے بیٹے امام باقر علیہ السلام کو اور رو کے فرمانے لگے بیٹا میرا غسل و کفن آپ خود کیجئے گا. آپ جانتے ہیں نا ہر باپ چاہتا ہے میرا بیٹا میرا غسل و کفن کرے، میرا جنازہ میرا بیٹا پڑھائے. کہا بیٹا آپ جنازہ خود پڑھائیے گا، مجھے میرے چچا حسن کے پہلو میں دفنائیے گا. اور پھر مولا کیا فرماتے ہوں گے، زیادہ لوگوں کو جنازے میں نہ بلائیے گا
تو پانچویں امام نے کیا فرمایا ہوگا؟ بابا ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے باپ کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. تو چوتھے امام نے یہی فرمایا ہوگا نا، بیٹا میری بھی یہی حسرت تھی، میرے بابا کے جنازے میں لوگ آتے، میرے بابا کا جنازہ شان و شوکت سے اٹھایا جاتا، لیکن ہائے حسین 3 دن تک لاشا بے گور و کفن پڑا رہا. اجرکم اللہ. بھئی آج رونے میں بخل نہ کیجئے گا. آپ جانتے ہیں نا مولا حسین کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا. جب تیسرے دن بندے کو نہیں دفنایا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، ایک مرتبہ سب خواتین نے کہا، او بنی اسد کے مردوں، روز قیامت رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ نبی کے نواسے کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے. جب مولا سجاد آئے تھے نا اعجاز سے، کوفے سے آئے 13 محرم کو، جناب زینب نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں بابا کو دفنانے جا رہا ہو، کچھ ہی دیر میں آ جاؤں گا. اب میں کیسے بیان کروں؟ صرف 2 جملے بیان کرنا چاہتا تھا مولا سجاد کی مظلومیت کے. اب بنی اسد کے سارے مرد پریشان کھڑے ہیں، کسی لاشے کا سر نہیں ہے، سب کے سر قلم کر کے وہ ملعون لے گئے. وہ پریشان تھے، کون سا مولا کا لاشا، کون سا بیٹے کا، کون سا انصار کے کون سے لاشے. اتنے میں ایک قیدی سواری پہ آ رہا ہے، سواری سے اترے، تمام لاشوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے ایک لاشے کے پاس آ کے کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ سارے پتھروں کو ہٹانے لگے، اپنے سینے کو سینے سے ملایا. کہا بابا آپ کے بعد میری پھپھیوں کی چادریں چھینی گئے، بابا میری چھوٹی سی بہن کو تماچے لگے، بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا، بابا میری پھپھیوں کو بازاروں میں لایا گیا. اجرکم اللہ. بابا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار، عبید اللہ ابن زیاد جیسے شرابی کے دربار میں. اجرکم اللہ. بس بھئی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آج میں جانتا ہوں ہر آنکھ اشکبار ہے. کیوں نہ ہو جنہوں نے 72 کے لاشیں اٹھائے، اس امام کا آج تابوت برآمد ہونا ہے. مولا نے ایک ایک لاشے کا نام بتایا. وہ جو سامنے لاشا ہے وہ حبیب کا ہے. بنی اسد نے کہا قیدی حبیب ہمارے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، اجازت ہے ہم الگ دفنا دیں؟ مولا نے فرمایا ہاں اجازت ہے. میرے گلے میں طاقت نہیں، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، جہاں تک پڑھوں گا 10 12 15 منٹ میرے ساتھ رہیے گا. مولا نے فرمایا کچھ لوگ ایک جوان کا لاشا لائے، مولا نے کہا یہ علی اکبر کا لاشا ہے. اتنے میں کچھ لوگ ایک بچے کا لاشا لے آئے، مولا نے رو کے فرمایا یہ علی اصغر کا لاشا ہے. کچھ لوگوں نے کہا قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے، نہ اس کا سر ہے نہ بازو، اس لاشے پہ گرز مارے گئے ہیں، اس لاشے کی ٹانگیں. میں سخت جملہ نہیں پڑھوں گا. ایک مرتبہ مولا سجاد سے وہ کہنے لگے بنی اسد کے قیدی اس لاشے پہ اتنے گرز مارے گئے ہیں، ہم جب بھی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اس لاشے کا کوئی نہ کوئی عضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی عضو ٹوٹ جاتا ہے. مولا نے کہا وہ میرے چچا عباس کا لاشا، اس لاشے کو وہیں دفنا دو. بس بھئی کیسے مولا حسین کو دفنایا؟ مولا سجاد نے ایک چٹائی بچھائی، لاشے کو رکھا، پھر ایک مرتبہ آزاد جمع کرنے لگے. آپ جانتے ہیں نا لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے. اجرکم اللہ. بس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بھئی مولا سجاد کے یہاں مصائب ختم نہیں ہوتے، ابھی تو شروع ہوئے ہیں. کربلا سے مولا کے مصائب شروع ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں شام کے زندان میں ایک پھپھی نے بھتیجی کو غسل دیا، سوال کیا سید سجاد میں بچی کا کرتا اتار دوں یا رہنے دو؟ مولا نے رو کے فرمایا پھوپھی اماں میری بہن کا لاشا زخمی ہے. اجرکم اللہ.
अजरकुम अल्लाह, भाई रोने में बुखल न कीजिएगा। आज चौथे इमाम के मसाइब, जिस इमाम ने सारी जिंदगी करबला के बाद रो के गुजारी, बिना बर रिवायत 35 बरस, बिना बर रिवायत 40 बरस गिरिया किया। जब भी कोई आता ना सवाल करता, मौला पिछले महीने आया था तब भी आप रो रहे थे, अभी भी रो रहे हैं, मौला क्या बात है? कहा मेरे बाबा को प्यासा ज़िबा कर दिया। मौला हर बात पे अपने बाबा के मसाइब पढ़ते। मैं जुमले पढ़ूं आपके सामने। एक मौला के चाहने वाले ने कहा, सैयद सज्जाद, रिवायत मैंने खुद ये सारी देखी है, मौला मेरे भाई की शादी है, अगर कुछ देर के लिए आप आ जाते। मौला ने रो के फरमाया, जब से अली अकबर की शहादत हुई है मैं शादियों में नहीं जाता। का मौला अगर कुछ देर के लिए आ जाते, मेरी और मेरे खानदान की बड़ी हसरत थी आप मेरे भाई की शादी में आते, अगर देख सके सब देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके जरा मदीने चलिए। मौला सज्जाद ने फरमाया, एक शर्त पे आने के लिए तैयार। शिया था, का मौला मुझे हर शर्त मंजूर है। मौला फरमाइए क्या शर्त है? का कुछ देर के लिए मेरे भाई अली अकबर के मसाइब पढ़ देना, मेरे बाबा हुसैन के मसाइब पढ़ देना। उसने कहा मौला मुझे शर्त मंजूर है, मैं मसाइब रखूंगा। जैसे ही मौला शादी में पहुंचे, सारे मदीने वाले कहने लगे, पहली मर्तबा करबला के बाद सैयद सज्जाद को शादी में देखा है। जैसे मौला आए ना, मौला ने बानी जो शादी का जिसकी शादी थी उसके भाई से कहा, तुमने कहा था मसाइब पढ़ोगे? कहा हाँ मौला, मैंने एक आदमी से कहा है। कहा मसाइब पढ़ दे। नहीं नहीं, मजलिसें शुरू हुई थी, अभी लोग रोने के आदी नहीं थे। जैसे ही मसाइब पढ़ने लगा ना, मौला ने कहा चराग बुझा दो। कहा मौला क्यों? का कोई रोने में हया ना करे, मेरे भाई पे खुल के रो। भाई आज कोई रोने में बुखल ना करे। मौला ने फरमाया खुल के गिरिया करो। जैसे ही चराग दोबारा जलाए, देखा मौला सज्जाद नहीं है। रिवायत के अल्फाज है, मैंने खुद बड़े बड़े जय्यद उलमा ने लिखा है, क़ुमर नजफ के, का एक मर्तबा सब परेशान, मौला सज्जाद कहां गए? जिसका घर था ना, बानी दौड़ता हुआ बाहर निकला, मौला कहां चले गए? देखा दरवाजे पे मौला खड़े हैं। कहा मौला आप यहां क्यों खड़े? का अब तक ये तेरे मेहमान थे, अब मेरे मेहमान हैं, मेरे भाई की मजलिस में आए, मैं इन्हें खुद विदा करूंगा, ये मेरे बाबा के मसाइब में रोए। का इन सबको मैं खुद विदा करूंगा। अजरकुम अल्लाह, पढ़ूं अभी मसाइब, थोड़ी देर और रोएंगे, मैं तो तफसील से पढ़ने का आदी हूं। अज़ाने के नामी यहां तक लिखा है, मौला के चाहने वाले थे, शाम के, नाम है मिनहाल, शाम के रहने वाले थे। उन्होंने मौला को कैद खाने में देखा था। जब देखा का मौला मैंने अपनी जिंदगी में इतना नूरानी आदमी नहीं देखा। मौला ने बताया मैं अहले बैत से हूं, वो शिया हो गए। जब एक मर्तबा कहा मौला अब आपको रिहाई मिली, कहां मिलने आऊंगा? मैं मदीने रहता हूं। मिनहाल मौला से मदीने मिलने आए, देखते थे मौला हमेशा गिरिया करते रहते हैं। घर पहुंचे, पूछा खादिम से मौला सज्जाद कहां है? का मौला अपने बाग में गए हैं। बहुत खुश हुए मिनहाल, मौला हमेशा गिरिया करते रहते हैं, अच्छा हुआ सैर के लिए बाग चले गए। मौला का बाग था, 500 खजूर के दरख्त, बहुत बड़ा बाग था। बहुत खुश मिनहाल, मौला सैर करने गए हैं, पहली मर्तबा करबला के बाद मौला खुश होने गए हैं। मिनहाल कहते हैं जैसे ही मैं बाग में आया, देखा मौला ने अपनी अबा बिछा रखी है और अबा पे बैठ के कह रहे हाय हुसैन, हाय मजलूम, हाय गरीब, हाय प्यासे बाबा। मिनहाल से रहा नहीं गया, कम मौला बाग में सैर करने आए थे, यहां पे भी रो रहे हैं, मौला कब तक गिरिया कीजिएगा? मौला ने फरमाया मिनहाल आपने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। मिनहाल नबी याकूब के 12 बेटे थे, सिर्फ एक यूसुफ आंखों से दूर हुए थे। नबी याकूब ने रो रो के आंखें गवा दी थी। मिनहाल मेरे एक दिन में 18 यूसुफ मारे गए। मिनहाल उनमें से किसी की मिसाल नहीं थी, उनमें कोई मेरे चचा अब्बास, कोई मेरा अली अकबर। मौला ने एक एक शहीद का नाम लिया।
کہ منہال آپ نے انصاف نہیں کیا. کہا مولا لیکن شہادت تو آپ کی میراث ہے. مولا نے فرمایا ہاں منہال آپ بھی صحیح کہتے ہیں, شہادت ہماری میراث ہے, لیکن منہال کیا پھپھیوں کے ساتھ, ماؤں بہنوں کے ساتھ, شرابی کے دربار, کوفہ و شام کے بازار میں جانا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ منہال نے سوال کیا مولا سب سے سخت وقت کہاں گزرا؟ مولا نے چیخ کے کہا الشام الشام الشام. مولا شام میں کیوں؟ کہا بازاروں میں لوگ کھڑے تھے, ہاتھوں میں پتھر, باغیوں کے نعرے, علی کی بیٹیاں, نامحرموں کا مجمع. اجرکم اللہ. بھئی آخری جملے سن لیجئے, اب مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں, آپ میں رونے کی طاقت نہیں. یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے, مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے. آنسو خشک ہو جاتے ہیں, سینے میں درد ہونے لگتا ہے, کمر ٹوکنے لگتی ہے. یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے, یہ مسلسل رونا جناب زینب کبریٰ. مولا ہم مسلسل نہیں رو سکتے. بھئی آج تابوت ہے, ہاتھ جوڑ کے مولا سجاد سے کہا مولا ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کرو, اگر دیکھ سکے دیکھیے گا. مولا بازار تو کوفے میں بچھا, آپ شام کے بازار کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ کوفے کا بھی تو بازار تھا. مولا نے فرمایا کوفے کا بازار سجایا نہیں گیا تھا, شام کے بازار کو سجا کے کہا باغیوں کی بہنیں. کوفے میں کسی کو نہیں پتا تھا حسین کی بہنیں, علی کی بیٹیاں نامحرموں کے مجمع میں کھڑی ہیں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بھائی میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں, اس سے آگے مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں ہے. ایک جملہ میں پڑھے بغیر نہیں جا سکتا. تابوت وہیں سے برآمد ہوگا. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں دنیا میں صرف 2 تابوت ہیں جن پہ ہمیشہ زنجیریں ہوتی ہیں. زنجیریں ہیں آج تابوت پہ. دنیا میں 2 تابوت ہیں. آپ بغداد چلے جائیں, ایران چلے جائیں, دنیا میں کہیں چلے جائیں, 2 تابوت جن پہ زنجیریں ہوتی ہیں. ایک 7ویں امام کا تابوت پلے بغداد پہ پڑا تھا, زنجیریں لٹکی تھی. ایک 4تھے امام کا تابوت جنہیں زنجیروں میں بازار میں لایا گیا. اجرکم اللہ اجرکم. میں ایک سوال کروں, آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ آپ کو کوئی تازیانے تو نہیں مارتا؟ ہائے علی کی بیٹیاں جب روتی تھی شمر تازیانے مارتا تھا. اجرکم اللہ. بھئی تابوت آ رہا, آخری جملہ. مولا سجاد کا جب امام باقر نے تابوت اٹھایا, کہتے ہیں مدینے میں ہزاروں کا مجمع تھا, 40-50 ہزار سے زیادہ لوگ جنازے میں آئے. سید سجاد کو مار دیا, سید سجاد کو زہر دیا, مولا شہید ہو گئے. میرا دل کہتا ہے تابوت سے آواز آتی ہوگی, اے محمد باقر میرے جنازے میں لوگوں کو نہ بلاؤ, زہرا کے